سر یہ طلاق کے آپ نے پورا ایک قانون بیان کیا ہے، یہ بہت سننے میں تو بہت آسان لگا ہے کہ یہ تو بہت آسان معاملہ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت میں ایک بڑا اختلاف رہا ہے اور شروع سے رہا ہے صحابہ کے دور سے۔ وہ 3 طلاق والا کہ اگر کوئی شخص بیک وقت 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ 1 شمار ہوگی یا 3 شمار ہوں گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو اتنا جو ایک آسان قانون ہے وہ لوگوں کو 1400 سال میں سمجھ ہی نہیں آ رہا، وہ کسی بات پر متفق ہی نہیں ہو رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے جو عرض کیا ہے وہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا، عرض کیا ہے کہ جتنے بھی یہ اختلاف پیدا ہوا ہے یہ قاضیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ قاضیوں کو طلاق کے قانون سے مسئلہ نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو کیسز سے مسئلہ ہوتا ہے، کس کیس کو کس طرح سے لینا ہے۔ یعنی میرے اپنے پاس جتنے کیس آتے ہیں ان میں کچھ کی میں طلاق واپس کر دیتا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی، کوئی کہتا ہوں نہیں طلاق ہو گئی ہے، کچھ کی کہتا ہوں تینوں ہو گئی ہیں۔ تو یہ اب ہر کیس کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اب میرے اگر سارے آپ خطوط نکال لیں جو طلاق والے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے آپ کہیں پتہ نہیں کون سے قانون کی پیروی کر رہے ہیں، نہیں، میں کیسز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیس کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اہل حدیث عالم دین میرے پاس آئے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے وہ جو اللہ نے مجھے 3 حق دیے نا وہ سوچ سمجھ کے میں نے طلاق دی ہے اس کو، اب واپس ہو سکتی؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی نے وہی حق سارا استعمال کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا تھا۔ اور ایک پاکستانی عام جو ہیں جن کو خیال ہوتا ہے کہ 3 دفعہ کہے بغیر طلاق ہی نہیں ہوتی، ان کو میں کہتا ہوں بس ایک ہی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کے طلاق کا کیس آیا، اس نے کہا جی کہ اس نے مجھے گالی دی، میری ماں کو، میری بیوی نے میری ماں کو گالی دی اور میں نے اس کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ تو کہتے ہیں غصے میں تھا میں نے کہا غصے کی شدت کیا تھی؟ اس نے کہا میری ماں میرے منہ پہ ہاتھ رکھنے آئی، میں نے ماں کو بھی دھکا دے دیا جس کی وجہ سے میں اس کو طلاق دے رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی طلاق نہیں ہوئی، تم کفارہ ادا کرو، اللہ کی تم نے قرآن کی طلاق کی توہین کی ہے، اللہ کی راہ میں جو توفیق ہو تو کفارہ دو، اور کچھ نہیں ہوا، نکاح قائم ہے، کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ تو کس قاعدے پر میں چل رہا ہوں بتا سکتے ہیں؟ تو یہ اختلافات کی وجہ یہ ہوئی ہے۔ قرآن میں جو قانون لکھا ہوا ہے ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق حسنہ، طلاق سنت، اور ان طلاقوں کو کہتے ہیں طلاق بدعت۔ خود لکھتے ہیں کہ 3 اکٹھی طلاق دینا طلاق بدعت۔ ایسا نہیں کہ یہ پتہ نہیں کسی کو، سب کو پتہ ہے، لیکن طلاق بدعت ہی چل رہی ہے پاکستان میں، اس لیے وہ نافذ کیے جا رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے۔ سر یہ کفارے کو تھوڑا سا واضح کر دیجیے گا کہ یہ کس بنیاد پہ کہا؟ یہ اس لیے کہ اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ کفارہ اللہ کی شریعت ہے، یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے قانون کی توہین کی ہے۔ اصل میں ایک تسلی کے لیے بھی ہے کہ جو آدمی طلاق دے بیٹھا ہے اس کو اب واپس ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، تو اس کے لیے بھی ہے تاکہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ میں نے ایک غلط کام کیا ہے، خدا کی شریعت کی توہین کی ہے، اللہ کا عہد توڑا ہے، تو اللہ کے عہد توڑنے کی جو حدود اللہ کو توڑنے کا جو قانون ہے اس کو میں کفارے پر کر لیتا ہوں، قسم توڑنے کے اوپر قیاس کر لیتا ہوں۔ طلاق کا جو آپ نے قانون بیان فرمایا ہے جو کہ قرآن کے مطابق آپ نے پورے ریفرنس کے ساتھ ایک بیان کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں حکومتی سطح پر تو ایک بالکل مختلف قانون ہے جو حناف کے ہاں مانا جاتا ہے۔ تو اب 2 مختلف قانون ہیں، ایک وہ ہے جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں اور ایک وہ قانون ہے جو ہمارے ہاں حکومت میں رائج ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات کس کے مطابق کرنے ہیں؟ حکومت کے طے شدہ قانون کے مطابق یا اس کے مطابق جو ہم صحیح سمجھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، جو نکاح کے ساتھ وراثت کے مسائل جڑے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں، ان کے لیے لازم ہے کہ آپ حکومت کے قوانین کے تحت کریں تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا اس طرح کی صورت پیدا نہ ہو۔ لیکن شرعی طور پہ آپ کی طلاق ہو جائے گی، خواہ آپ پاکستانی قانون کی پیروی کریں یا نہ کریں، رجوع بھی ہو سکتا ہے، خواہ پاکستانی قانون کی پیروی کریں نہ کریں، شریعت کے مطابق اگر آپ نے کیا تو ٹھیک ہے۔ البتہ مثال کے طور پر طلاق دینے کے بعد شناختی کارڈ کا کیا بننا ہے، اس کے لیے پھر اس پروسیجر کے مطابق طلاق ہونی چاہیے تاکہ طلاق کنسیڈر ہو۔ سر طلاق کے وقت گواہوں کی کیا یہ شرط ہے یا ایک تجویز ہے کہ ہاں، رجوع کے وقت تو شرط ہے، اللہ نے بیان کر دیا اس کو، لیکن طلاق دیتے وقت کر لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ نکاح کے موقع پر ہم رکھتے ہی ہیں تو طلاق کے موقع پہ رکھ لیں، اجتہادی سا مسئلہ ہوگا، یعنی اگر نہ رکھیں تب بھی طلاق ہو جائے گی۔
لیکن رجوع کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ سر جس طرح آپ نے طلاق کا ایک قانون بیان کیا ہے، اسی طرح اگر مختصراً آپ نکاح کے بارے میں بتا دیں کہ کیا چیزیں ہیں جو کسی نکاح کے لیے لازمی ہیں جن کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے جو نکاح ہے وہ ایک شرعی ضابطہ ہے، اس میں جو چیزیں لازمی کرنی ہیں آپ کو وہ یہ ہے کہ دونوں کی رائے ہونی چاہیے، عورت کی بھی اور مرد کی بھی کہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اعلانیہ ہونی چاہیے، چھپ کر نہیں ہو سکتی شادی، اور تیسرا یہ ہے کہ حق مہر دیا جائے گا۔ یہ 3 شرطیں لازم ہیں، سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ نکاح کا قانون قرآن نے نہیں دیا، سنت متواترہ میں موجود ہے۔ یہ 3 چیزیں لازم ہیں۔ اگر یہ 3 گواہ، 2 گواہ اور نکاح کے موقع پر خطبہ مسنونہ، تو یہ 5 چیزیں ہوں گی ٹوٹل۔ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ دنیا میں کوئی انسان باقی نہیں رہا، یا کسی ایسی جگہ گھر گئے ہیں جہاں پر کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں یہ ساری چیزیں پوری کی جائیں گی۔ خفیہ نکاح نہیں ہو سکتا، گواہوں کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، لیکن گواہوں کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، اعلان کے بغیر نہیں ہو سکتا، اعلان لازم ہے، اور خطبہ مسنون لازم ہے۔ جس طرح جانور کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا، اسی طرح خطبہ مسنونہ کے بغیر نکاح حلال نہیں ہوتا، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے۔ یہاں ایک گواہوں کا جہاں آیت جو ہے سورہ طلاق کی دیکھ لیجئے، اس میں کہا گیا ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب عدت پوری ہو جائے، طلاق دی ہے گواہوں کے بغیر، لیکن جب عدت پوری ہو گئی ہے تو اب رجوع کرنا ہے یا چھوڑنا ہے، اس موقع پر گواہ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلے کا گواہوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ضابطہ بنایا جا سکتا ہے، اس مقام پہ لازماً گواہ ہونے چاہیے۔ سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے، خفیہ نکاح نہیں ہوگا، تو جو کورٹ میرج ہوتی ہے ہمارے یہاں حکومت کے نزدیک تو وہ ایک جائز نکاح تصور ہوتا ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی ہاں، کورٹ میرج کو ہم کچھ وہی کیس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی، ایک عورت اور ایک مرد کورٹ میرج کر کے آ گئے تو اب اس کو کیا کہیں، تو ہم بھی اس کو بعض صورتوں میں جائز قرار دے دیتے ہیں، لیکن اصل شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارا قانونی یا عدالتی فیصلہ سمجھ لیجیے، اس کو قضا کہتے ہیں، ہمارے پرانے علماء اس کو کہتے ہیں قضا کا مسئلہ ہے۔ تو قضا میں اب کیس کو دیکھ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ مثال کے طور پر ایک کیس میرے پاس آیا تھا کہ بس انہوں نے نکاح کر لیا ہوا تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، دونوں الگ الگ رہ رہے تھے، کوئی آپس میں بس ٹیلی فون کے ذریعے سے بات چیت تھی، کالج کے زمانے میں نکاح کر لیا ہوا تھا۔ اس کو میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے قائم رکھنے کی، اب مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ کر سکتے ہیں، وہ ماں باپ کی مرضی سے، لیکن پچھلے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک نکاح ایسا تھا جس میں رخصتی ہو چکی ہوئی تھی، دونوں کا ازدواجی تعلق قائم ہو چکا تھا، میں نے کہا اب یہ واپس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قضا کی وجہ سے، کہ اب ان کو الگ کرنا یہ زیادتی ہے۔ یہ کہا کہ بس ویسے ہی رسمی سی انہوں نے کارروائی کر دی یہ کورٹ میں جا کر، تو اب اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، تو آپ حالات دے کے ایک ہی اولاد ہونے والی ہے، کیا کریں؟ اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم نے کر لیا، اب دوبارہ سب لوگوں کو اعلان کر دو تاکہ تمہارا یہ معلوم ہو جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں کیس کے لحاظ سے فرق ہو جاتی ہیں۔ اصل شریعت وہی ہے۔ اب اس کی کسی نے خلاف ورزی کر لی ہے تو کیا اس کو زانی کہا جائے؟ نہیں، زانی تو نہیں ہے وہ، کیونکہ اس نے کورٹ کا سہارا لیا ہے، اس کو معلومات میں بھی نہیں تھا کہ نکاح کا اصل ضابطہ کیا ہے۔ تو اب اس صورت میں ہم پھر اس کو زنا نہیں کہہ سکتے، نکاح کہیں گے لیکن ناقص نکاح تھا، اچھا نہیں تھا، آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا، یہ سب کچھ کر لیں گے، لیکن زانی نہیں کہہ سکتے اس کو۔ لیکن میری اس بات سے کہ ہم زانی نہیں کہہ سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جا کے کورٹ میں نکاح کرنا شروع کر دیں۔ احتیاط کریں، یہ اللہ کی نظر میں نکاح نہیں ہوتا، یہ اعلانیہ ہونا ضروری ہے۔ سر حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، یہ ولی کون ہوتا ہے اور کیا اس کی اجازت نکاح کے لیے شرط ہے؟ اصل میں جو کم سن عمر کی شادیاں ہوتی ہیں، نئی نئی بچی بالغ ہوئی ہے، آپ اس نے خود شادی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو یہ قاضیوں نے اور ہمارے پرانے بزرگوں نے، قاضیوں کے علاوہ بھی پرانے بزرگ، ابھی تک ہمارے ہاں یہی رواج ہے کہ والدین ہی شادی کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی مسئلہ ہو جائے، تو وہ والدین کے بغیر شادی ہمارے ہاں بھی نہیں ہوتی، ابھی تک نہیں ہوتی، یا ہو جاتی ہے۔ تو ہم اگر یہ جملہ میں بولوں کہ والدین کے بغیر شادی نہیں ہوتی، تو ہمارے پاکستان میں چلتے ہوئے رواج کا بیان ہے۔
اس وقت قاضیوں کے ہاں چلتے ہوئے رواج کا بیان ہے یہ کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. لیکن جب عورت کی شادی ہو گئی، ماں باپ نے کروا دی، ولی نے کروا دی. ولی بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. ماں باپ نے کروا دی یا ولی نے کروا دی اور اس کے بعد وہ طلاق ہو گئی. اب ہمارے علماء مانتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے، اب ولی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن معصوم بچی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، نفع نقصان کا نہیں پتہ، وہ کیسے شادی کرے گی؟ اس کے لیے پھر ولی کو ایک ذمہ داری دی گئی. لیکن یہ سماجی ذمہ داری شرعی نہیں ہے. سماجی ذمہ داریوں کو اور شرعی ذمہ داریوں کو الگ رکھنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کی شادی خود ہی کرتے ہیں، سوائے اس کے کوئی بھاگ کے کر لے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور سے ہمارا سماج اس طرح چلتا ہے کہ ولی ہی شادی کرتا ہے. اب ولی کون ہوتا ہے؟ ولی والدین ہوتے ہیں، یتیموں کی صورت میں جو اس کا سرپرست ہوگا، چچا ہے، تایا ہے، خالو ہے، ماموں ہے، جو بھی. سر کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی کو نہیں بتاتا، تو آپ نے تو اس بارے میں بیان کر دیا کہ ایسا خفیہ نکاح درست نہیں ہے. لیکن وہ صرف بیوی کو نہیں بتاتا، باقی سب کو پتہ ہے کہ اس نے ایک اور شادی کی ہوئی ہے. تو بیوی کو کیوں نہیں بتاتا؟ وہی دشمن ہے سر. سر اس سے تو مسئلے ہوں گے نا. تو بیوی کے علاوہ باقی سب کو اس نے بتایا، یعنی یا یہ کہہ لیں کہ دوسرے شہر میں اس نے شادی کی ہے، وہاں سب کو پتہ ہے کہ اعلانیہ شادی کی ہے، لیکن جو پہلے ایک اور شہر میں اس کی پہلی بیوی رہ رہی ہے اسے نہیں معلوم. تو یہ خفیہ تو نہیں ہوئی، صرف بیوی کو نہیں پتہ. تو یہ کیا درست ہوگی؟ ہاں میں اس کو ناجائز تو نہیں کہتا، لیکن بہرحال میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ آدمی اتنا بڑا اقدام کر رہا ہے اور اتنی جرت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو بتا سکے.